رحمان صاحب، آپ کی غالباً ملاقات بھی ہوئی ہے اسد قیصر صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے، کل بھی آپ ذکر کر رہے تھے۔ تو جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں کس حد تک قریب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ لوگ کہ کوئی الائنس بن جائے گا؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے اسد قیصر کی لگائی تھی اور انہیں اسائنمنٹ دی تھی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہر قیمت پہ شامل کرنا ہے اپنے ساتھ۔ اچھا، اور یہ بات اب کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو چند ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ 8 ہفتے پہلے بھی یہ ٹاپک تھا، تو میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ جو اتحاد عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں، اتحاد جو بنتے ہیں ہوا میں نہیں بنتے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ کچھ نکات جو ان کے درمیان مشترک ہوتے ہیں اس پہ وہ اتفاق رائے کرتے ہیں۔ اتفاق رائے کرنے کے بعد اس حکومت کے خلاف موومنٹ کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ اس وقت بڑا اور بنیادی سوال ان کے ہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ان کا ٹارگٹ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ، چونکہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو پارٹیز ساتھ شامل ہوں گی وہ اپنے اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ تک وسیع نہیں کریں گی۔ اچھا، وہ حکومت کو تو انتخابات کے حوالے سے تحفظات ظاہر کرتے ہیں، حکومت پر پریشر بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے حکومت پر بڑا پریشر بڑھا سکے ہیں، اچکزئی صاحب یکسو ہیں کہ حکومت سے نجات اور عام انتخابات۔ بات یہ کہ اگر تو انتخابات کی بات ہے تو کیسے انتخابات؟ اسی طرح کے انتخابات جیسے 2018 میں ہوئے، 2024 میں ہوئے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو استحکام آتا ہے، پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو ایک نیا انتشار جنم لیتا ہے، ایک نئی محاذرائی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک دیکھیں آپس میں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اسی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے عمر ایوب اور اسد قیصر کو ڈیوٹی دی ہے، اور یہ جو موومنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کے بعد کی ہے، مطلب 1.5-2 ماہ ابھی اس میں پڑے ہیں۔ اور ہم جو کل ڈسکس کر رہے تھے، دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ زمینی حقائق کا ادراک بھی رکھتی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ اس وقت جس کیفیت سے پی ٹی آئی 2-4 ہے، ان کے اندرونی طور پہ وہ انتشار اور خلفشار ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رات میں پھر دیکھ رہا تھا کہ وہ شیر افضل مروت جو ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ تو خود پالیسیز کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور جس شیر افضل مروت پالیسیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پارٹی کی پختونخوا کی لیڈرشپ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ لہٰذا جب تک پارٹی کے اندر یکسوئی نہیں ہوگی تو اب پارٹی کو دوبارہ احتجاجی فیز میں آنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، اسد قیصر صاحب اس سے پہلے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ تو بھی